اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز ناظرین، وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب واقعہ دمشق کی مسجد کا بیان کروں گی۔ انشاءاللہ ساتھ میں آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گی۔ پرانے زمانے میں دمشق کی جامع مسجد کی جگہ ایک بت خانہ تھا۔ پھر عیسائیوں کے زمانے میں دمشق والوں کے لیے ایک جگہ گرجا بنوا لیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے دمشق فتح کیا تو ولید نے اپنے زمانے میں گرجا کی جگہ مسجد بنوا دی۔ مسجد نہایت خوبصورت اور مضبوط بنوائی گئی۔ یہ ان دنوں بنوائی گئی جب حضرت عمر مدینہ کے حاکم مقرر کر دیے گئے تھے۔ مسجد کی تعمیر 20 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہی اور سلیمان کے عہد میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر میں 12,000 معمار اور کاریگروں نے حصہ لیا، یہاں تک کہ یہ پرانی دنیا کے عجائبات میں شمار ہونے لگی۔ معماروں کی ضرورت اس طرح پوری کی گئی کہ ولید نے شہروں کو لکھا کہ 200 کے قریب بہترین معمار بھیج دو ورنہ میں چڑھائی کر دوں گا۔ شہروں نے معمار بھیج دیے۔ معمار مسجد بنا رہے تھے کہ اس کا ایک گنبد گر گیا، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ روم کے معمار بےایمانی کر رہے ہیں تاکہ ادھر وہ دمشق چھوڑ کر جائیں، ادھر مسجد شہید ہو جائے۔ ولید نے ان کی شرارت بھانپ لی، خود آ کر گنبد کو درست کیا اور معماروں کی نگرانی کے لیے اپنے بھائی سلیمان کو چھوڑ دیا۔ دوسری بار یہ گنبد انتہائی مضبوط بنایا گیا۔ اس کا گنبد سونے کا بنایا گیا۔ اس مسجد کی تعمیر میں دمشق کے لوگوں کے ساتھ ارد گرد کے لوگوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ مصری اور عراقی فوجی بھی آئے تھے۔ شامیوں نے چندہ بھی دل کھول کر دیا تھا۔ لوگوں نے طرح طرح کے پتھر اور سنگے مرمر اس قدر جمع کر دیے تھے کہ ان کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اس کی دیوار رنگ رنگ کے پتھروں سے سجائی گئی اور ان پر نقش و نگار بنائے گئے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے اور آپ نے عدل و انصاف اور محبت اور شفقت کا بیڑا اٹھایا تو عیسائیوں نے آپ کے پاس آ کر کہا، امیر المؤمنین، آپ کو ہمارے گرجا کا حال معلوم ہی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، گرجا تو مسجد میں تبدیل ہو گیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ گرجا کی قیمت لے لو۔ آپ نے انہیں 1 لاکھ کی پیشکش کی لیکن عیسائی نہ مانے۔ آخرکار آپ نے محمد بن سوید نری کو لکھا کہ عیسائیوں کا گرجا جو اب مسجد میں تبدیل ہو چکا ہے، عیسائیوں کو واپس کر دیا جائے۔ حضرت عمر کا یہ حکم مسلمانوں کو ناگوار گزرا۔ وہ جمع ہوئے اور مشورہ کیا۔ آخر ایک شخص نے کہا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ عیسائیوں کے شہر کے ارد گرد بڑے بڑے گرجے ہیں، اگر عیسائی اپنا یہ گرجا مانگتے ہیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مگر شہر کے گرد کے تمام گرجے گرا دیے جائیں۔ اگر وہ چاہیں تو ان کے تمام گرجے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اگر وہ ہمارے لیے یہ گرجا چھوڑ دیں گے تو مسجد میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم انہیں اس سلسلے میں ایک دستاویز لکھ کر دے دیں گے۔ یہ حل عیسائیوں کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے غور و فکر کرنے کے لیے وقت مانگا۔ انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی۔ پھر انہوں نے محمد بن سوید سے کہا کہ ہمیں یہ حل منظور ہے، یہ حل خلیفہ کو لکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ معاملہ حضرت عمر تک پہنچا۔ انہیں بھی بہت خوشی ہوئی اور آپ نے عیسائیوں کو تحریر لکھ دی کہ ان کے گرجوں کو نہیں گرایا جائے گا۔ اس تحریر پر کئی گواہوں کے بھی دستخط کرا دیے گئے۔ تو معزز ناظرین، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نیک کاموں میں مدد کرتا ہے کہ مسجد نہیں گرائی گئی بلکہ ایک خاص منصوبے کے تحت تمام مسائل حل ہو گئے۔
تو معزز ناظرین، یہ دنیا کا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں پر ہم رہتے ہیں، بہت سارے مسائل چلتے ہیں، تو ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، یہ ایک تسبیح ہے جو بھی ہمارے بہن بھائی بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ 500 مرتبہ روزانہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ تمام ٹینشنوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیں گے، تمام مشکلات کو دور فرما دیں گے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفات ہیں، غم ہے، انشاءاللہ خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، انشاءاللہ حل فرما دے گا۔